أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کیے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے عہد کو، اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اول کافر به، اور نہ ہو جاؤ تم پہلے منکر اس کے، ولا تشتروا بآیاتی، اور نہ خریدو میری آیاتوں کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، وإیایا فاتقون، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ ان آیات کا اور پچھلی آیات کا آپس میں تعلق اور ربط یہ بیان فرماتے ہیں علماء کہ پہلے نعمت عامہ بر نعمت عامہ کا ذکر تھا، یعنی نعمتیں بھی عام تھی اور جن مخلوق پر وہ نعمتیں کی گئی تھی وہ مخلوق بھی عام تھی۔ اب نعمت خاصہ بر خاصہ کا ذکر ہے، یعنی نعمتیں بھی خاص ہیں اور جس قوم پر یہ نعمتیں ہوئی ہیں وہ قوم بھی خاص ہے، یعنی بنی اسرائیل۔ ان نعمتوں کی تفصیل آگے کئی رکوعوں تک بیان ہوگی۔ تو اسرائیل کے معنی کیا ہیں؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور اسرا کے معنی ہے عبد، اور ایل کے معنی ہے اللہ، تو مکمل معنی بنے گا عبداللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی ان کی۔ ان 12 بیٹوں میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، باقی بھائی جمہور کے نزدیک پیغمبر نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد در اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل چل رہی ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے تقریباً 4000 پیغمبر مبعوث فرمائے بنی اسرائیل قوم میں، اور ان کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جن کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح کیا ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور 4 مشہور کتابیں جو آسمانی مشہور کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور قرآن مجید میں سے 3 پہلی ان کو دی گئی۔ تورات، زبور اور انجیل بنی اسرائیل کی قوم میں جو پیغمبر آئے انہی کو دی گئی ہیں۔ مشہور اس لیے فرمایا کہ یہ 4 کتابیں مشہور ہیں، باقی صحائف اور باقی جو کتابیں ہیں وہ مشہور نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی صحیفے اور کتابیں ہیں صحیح، لیکن وہ مشہور نہیں ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان میں ایسے پیغمبر بھی تھے کہ جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی ملی تھی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام آخری دور میں مصر کے بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری نعمتیں بھی عطا فرمائی تھی، اور عام بنی اسرائیل پر جو انعامات ہوئے ان کا ذکر اگلے 2 رکوعوں میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کیے۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے عہد کو جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ یہاں پر اجمال ہے، یہاں پر تفصیل بیان نہیں کی کہ وعدہ کیا ہے۔ آگے 6 پارے میں 6 پارے کے 7ویں رکوع میں اس کی تفصیل ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی وعدہ کیا تھا، اور وعدہ کیا تھا؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، البتہ تحقیق پختہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے،
وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے، وعزرتموہم، اور تم ان کی عزت اور قدر کرتے رہے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہے۔ یہ کام بنی اسرائیلوں کے ذمہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں، اور وہ پورا بھی کرتے رہے ان کاموں کو۔ اوف بعہدکم، اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اے بنی اسرائیلو، وہ میں پورا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، البتہ میں ضرور مٹا دوں گا تمہاری خطائیں، یعنی میں تمہارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ لَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اس معاہدے کی تفصیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے جو وعدہ فرمایا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آؤ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل موجود تھے۔ اور مصدقا لما معکم، یہ قرآن کریم تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل، جو اصل آسمانی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، یعنی ان کے اندر جو باتیں موجود ہیں قرآن مجید بھی انہی باتوں کا حکم دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ تم پہلے منکر اس کے، اے بنی اسرائیل۔ اگر تم انکار کرو گے تو تمہاری طرف دیکھ کر دوسرے بھی انکار کریں گے، تو ان کا وبال بھی تمہارے اوپر پڑے گا، ان کا عذاب بھی تمہیں ہوگا۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے من سن سنتاً حسنتاً، جس نے کسی اچھی چیز لوگوں کے سامنے پیش کی، کسی سنت کو زندہ کیا، اس کو دیکھ کر اور لوگوں نے بھی عمل کیا، تو ان لوگوں کے برابر اس کو بھی اجر ملے گا، اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا، اس پر جتنے لوگ چلیں گے جتنا گناہ ان کو ہوگا، اس رائج کرنے والے کو بھی اتنا، ان سب کے برابر گناہ ہوگا، اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس ضابطے اور قاعدے کے مطابق یہ امت جتنی نیکیاں کر رہی ہے، وہ تمام کی تمام نیکیاں نبی علیہ السلام کے نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہیں۔ اور جو لوگ نیکیاں نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، وہ اپنا نقصان نہیں کر رہے بلکہ نبی علیہ السلام کا بھی نقصان کر رہے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں پہنچ رہی، اور عام مسلمانوں کی جو دعائیں پہنچتی تھی وہ نہیں پہنچ رہی، تو ان کا بھی وہ حق مار رہے ہیں۔ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم تھے۔ وہ ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے، بڑا مجمع تھا، تو فرمانے لگے اگر میں قاضی اور جج ہوتا اور کوئی شخص میرے پاس آ کر مقدمہ درج کراتا کہ فلاں آدمی نے نماز نہ پڑھ کر میرا حق مارا ہے، میرا حق کھایا ہے، تو میں مقدمہ درج کر کے اس کے خلاف کارروائی کرتا کہ واقعی اس نے اس کا حق مارا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا اور کسی نے جا کر قاضی کی عدالت میں میرے پاس آیا، اگر میں قاضی ہوتا اور یہ میرے پاس مقدمہ درج کروانے آیا کہ اس شخص نے میرا حق کھایا ہے نماز نہ پڑھ کر، تو میں اس کے خلاف مقدمہ درج کرتا۔ طالب علموں نے کہا حضرت نماز تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس میں بندے کا کیسے حق آ گیا؟ فرمایا بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب دعا کرتے تھے تو اس طرح کہتے تھے السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی اسرائیل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ، السلام علی اللہ آپ نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، سلامتی کی دعا تو اس کو دی جاتی ہے جس کو کوئی خطرہ اور خدشہ ہو، اس لیے کہ السلام علیکم کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو تجھ پر، تو یا اللہ تعالیٰ تجھے سلامتی میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہو، اور فرشتوں کا نام لے کر کتنوں پر سلام بھیجو گے، اور پھر کتنے فرشتوں کے نام تمہیں آتے ہیں، پھر اس کے بعد پیغمبر ہیں تو کتنے پیغمبروں کے نام لے کر سلام بھیجو گے، لہذا تم اس طرح کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلامتی ہو۔ اس جملے میں انبیاء، صلحاء، جن فرشتے تمام آ جائیں گے، اور یہ دعا اصاب کل عبد صالح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندے کو پہنچی، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، مغرب میں ہو، مشرق میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، یہ دعا تمام اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو پہنچ جاتی ہے۔ لہذا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ سب کا حق مارتا ہے کہ اس دعا سے محروم ہو گئے۔ تو علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ کرتا کہ واقعی اس نے اس کا حق مارا ہے اور حق کھایا ہے، کہ اس کو دعا سے محروم رکھا ہے۔ یا اس طرح سمجھو کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس نے درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی نہیں پڑھا،
آل محمد سے مراد تمام مومن ہے، تو اس نے تمام مومنوں کا حق مارا ہے۔ لہذا بے نماز صرف رب تعالیٰ کا ہی حق نہیں مارتا بلکہ مخلوق کا بھی وہ حق مارتا اور حق کھاتا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو میری آیاتوں کے بدلے تھوڑی قیمت۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت کے بدلے بیچنا جائز ہے، کیونکہ دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب قلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی وقت اور قیمت نہیں ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ ہمارے نزدیک تو سونے چاندی ڈالرز وغیرہ کی قیمت ہے اور وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی اس نہیں اور اس کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت کافروں کو ایک گھونٹ پانی پینے تک نہ دیتے۔ لہٰذا ساری دنیا بھی قرآن کریم کی ایک آیت کے مقابلے میں ہچ ہے، کچھ نہیں ہے۔ یوں سمجھو کہ قاف ایک آیت ہے تو ساری دنیا کے خزانے جمع ہو کر قاف یا حامیم کی قیمت نہیں بن سکتے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔